السلام علیکم دوستو، دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جو خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں لوگ اس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں آپ سے شیئر کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو اور جس سے آپ ناواقف ہوں۔ خانہ کعبہ کے 2 دروازے۔ دوستو، خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے سے پہلے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، ایک دروازہ اندر جانے کے لیے، دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ اور جو آج ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اس میں صرف ایک دروازہ موجود ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کو کب اور کس نے تعمیر کیا؟ جس کعبہ کو ہم آج دیکھتے ہیں، ہمیشہ سے کعبہ ایسا نہیں تھا۔ قدرتی آفات اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے کعبہ کی تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ دوستو، ہم میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل نے کی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے آپ نے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی نیو رکھی اور اس کو بنایا، اور اس کے بعد ہزاروں سال بعد جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ طوفان کی وجہ سے بہہ گیا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسی نیو پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ظہور نبوت سے پہلے قریش والوں نے پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ قریش کے لوگ اکثر حرام طریقے سے پیسے کمایا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال کے پیسوں سے کریں گے، مگر وہ پوری طرح اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وسائل کی وجہ سے خانہ کعبہ کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور پھر آخری بار عبد المالک بن مروان کے کہنے پر حجاج بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو گرایا اور اس کی نیو پر پھر سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آج جو ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ اسی وقت سے بنا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ خانہ کعبہ کو کالے رنگ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اب ہم اس کو کسی اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ اس سے پہلے مختلف رنگوں میں گھرا ہوا ہوتا تھا؟ اس میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، لیکن آپ نے خود کے پاس رکھنے کے بجائے یہ چابیاں بن شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ چابیوں کے رکھوال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چابیاں ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گی جب تک کہ وہ زور زبردستی تم سے چھین نہ لیں۔ نمبر 5، خانہ کعبہ سب کے لیے کھلا رہنا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 دن کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی اس کے اندر جا کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے اب سال میں صرف 2 بار کھلتا ہے، اور اس میں بھی صرف اعلیٰ شخصیات ہی اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کی وادی کے نیچے ہونے کی وجہ سے بہت سے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ مکہ جیسے شہر کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن یہ وجہ بہت سے مسئلوں کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی طریقہ موجود نہ تھا اور خانہ کعبہ پانی میں ڈوبا رہتا تھا۔ بہت سے میرے دوستوں کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا اس وقت طواف رک جاتا تھا؟ تو میرے دوستوں، نہیں، طواف پھر بھی چلتا رہتا تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کے گرد تیراکی شروع کر دیتے تھے۔ نمبر 7، تزئین و آرائش۔
کئی سال تک لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا دکھتا ہوگا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اندر جانے کی سعادت ملی، اور ایک وہ جن کو تصویر لینے کا موقع ملا۔ اور کروڑوں لوگوں نے یہ تصویر دیکھی، اور جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ ایک نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کہتے ہیں حجر اسود امیاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، اور وہ اس وقت مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کک مارٹن کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہن پرستی والا عمل ہے۔ اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ ان کا دل اس سے بھی نہ بھرا۔ یہ لوگ حجر اسود کو عرب کے مشرق میں عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں پر اس کے عوض پیسے وصول کیے گئے۔ پھر جب ان کو مجبور کیا گیا کہ حجر اسود کو خلیفہ باسط کو واپس کر دیا جائے، تب ان لوگوں نے واپس کیا، لیکن حجر اسود ٹکڑوں میں تھا۔ تو پھر اس کو ایک جگہ رکھنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھ دیا جائے، اور اس کے کچھ ٹکڑے آج بھی گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کا مطلب کیوب۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت خانہ کعبہ کی ایک سائڈ کا حصہ گول ہوا کرتا تھا، جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا طواف کرنے والے لوگ حتیم کے باہر سے ہی طواف کرتے ہیں، کیونکہ ظہور نبوت سے پہلے جب قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو وہ حلال کے پیسے اکٹھے کرنے میں ناکام ہو گئے، اور وسائل کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں نے اس حصے کو چھوڑ دیا۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔